گزر بسر ہو جائے. آج یہ ہے کہ میرا لائف کا سٹیٹس بلند ہو جائے, میرا معیار زندگی بلند ہو جائے, عیش آرام کی, مزے کی, اور ایسی زندگی بسر کروں کہ سب بس جو میں چاہوں میرے سامنے ہو جائے. نہیں میرے بھائی, یہ جس کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے نا, یہ اس کو حاصل ہونے والا تو نہیں ہے. لیکن جس نے اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ایسا شخص جو اللہ کی نصیحت پہ کان نہیں دھرتا, اس سے منہ موڑتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس نے صرف زندگی کو ہی مقصود بنایا ہوا ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ, ان کی عقل و فکر کا, ان کی دانش و بینش کا یہی درجہ ہے, یہی سطح ہے, یہی معیار ہے کہ انہوں نے اس فانی دنیا کو, اس حقیر دنیا کو جو کہ متاع الغرور ہے, اللہ اکبر, جو کہ ذل زائل ہے, ڈلتی چھاؤں ہے, یہ جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, ڈلتا ہوا سایہ ہے, ابھی گیا ختم ہو جائے گا. اس کے پیچھے ہی اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں, اسی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے اس طرح جتے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک حدیث منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ, دنیا کے بڑے عالم, سیانے, کائیاں, ماہر, لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں. اور اللہ اکبر, سارا دن گدھے کی طرح جتے رہنے والے اور رات کو مردار کی طرح پڑے رہنے والے, ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ناپسند کرتے ہیں. یہ حدیث منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا کو ہی مقصود بنا لے. آئیے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کریں, ان کے لیے کوشش کریں. لہم درجات عند ربہم, ان کے درجات ہیں اللہ رب العزت کے پاس. ومغفرۃ, اور وہ اتنا رحیم و کریم مالک ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ تم بہرحال انسان ہو, اور انسان خطا کار ہے, کوتاہ کار ہے, انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر وہ ہمت و عزیمت نہیں ہے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہمارے بابا جان کی بھی اللہ رب العزت نے داستان بیان فرمائی اور فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے اپنے بندے آدم کے اندر پختگی نہیں پائی. کہا تھا اس کو دیکھنا, نافرمانی نہ کرنا میری, اس کے قریب نہ جانا, لیکن بہک گئے, پھسل گئے. لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ان کے اندر ہم نے پختگی نہیں پائی, اور ہمارے بابا میں نہیں تھی تو ہم نے کہاں ہوگی. کمزوری تو ہے ہمارے اندر, اس لیے اس نے ساتھ ہی یہ وعدہ فرما دیا, اور تو ایمان کے راستے پہ آگے بڑھ میرے بندے, میری بندی. اللہ فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم, آگے بڑھو گے تو درجے ملیں گے, کمی کوتاہی ہوگی ومغفرۃ, تو میں بخش دوں گا, معاف کر دوں گا, درگزر فرماؤں گا. ورزق کریم, اور رزق کریم ہے, شاندار رزق ہے, بہترین رزق ہے تمہارے لیے. ویسے تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے, اور دنیا میں جو کچھ دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے کہ بھائی غور کیا اس بات پہ. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ دنیا کی نعمتیں, یہ دنیا کی آسائشیں, یہ دنیا کے سامان جو آپ برتتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ سب کس لیے بنائے ہیں اللہ رب العزت نے؟ آپ کے اندر جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے. آپ تو جنت کو بھول گئے, آپ نے تو جنت کو فراموش کر دیا, اس کو بالکل ہی بلا دیا. اسی دنیا کے بنجارے بن کے بیٹھ گئے, اسی دنیا کے طلبگار, اسی دنیا کے لیے سب کچھ کرنے والے. نا 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 نا. اور یہ تو اس لیے تھا کہ یہ دنیا میں جس نے دیا ہے, اور یہ دنیا وہ بنانے والا, وہ دینے والا کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں. مت دنیا فی الآخرت, حدیث میں آتا ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. اللہ اکبر. مت دنیا فی الآخرت الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس انگلی کو باہر نکال کے دیکھے, اور اس سمندر کے مقابلے میں وہ نمی, وہ رطوبت, وہ پانی جو انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ کیا نسبت رکھتا ہے, کیا تناسب رکھتا ہے اس سمندر کے پانی کے ساتھ.
اس خلیج عربی کے پانی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، بحر عرب کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، محیط ہندی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، اٹلانٹک سی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے. دنیا کے سارے سمندروں کے پانی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. 3 حصے پانی ہے زمین کے اوپر اور 1 حصہ خشکی ہے. اس سارے زمین کے اوپر پھیلے ہوئے پانی کے مقابلے میں اس انگلی کے ساتھ لگی ہوئی اس نمی کی کیا حیثیت ہے، کوئی آدمی ذرا اندازہ کرے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تو نسبت ہوگی. دنیا کی گنتیاں شاید ختم ہو سکتی ہوں، وہ ہندی اور اردو میں ہوا کرتی تھی بڑی لمبی چوڑی گنتی، اور آج کل ملینز بلینز ٹریلینز کے حساب سے لوگ گنتیاں لگاتے ہیں. کوئی نسبت اس کی بنتی ہوگی، لیکن فرمایا اس دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں. مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتی. تو اس حیثیت کے لیے مر رہے ہو، اس کے لیے مر رہے ہو. اور رزق کریم جو اس نے وہاں رکھا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں، اس کے لیے فکر ہی کوئی نہیں. اس کے لیے فکر کرو، اور اس کے لیے فکر کرنے کی سب سے زیادہ بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو. بات بڑی لمبی ہو گئی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو تقاضا ہو رہا ہے، مجھے سوال بھی نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کی بھی مجلس ہوگی، اس لیے میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آئینے میں ہمیں اپنی صورت دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ لمبی بات کروں گا اور بہت سارا حصہ اس کا آگے بھی ہے، لیکن ہم اسی پہ بس کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے، اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا، اے اللہ ایسا ایمان دے جو ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، اور ایسا ایمان دے جو ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اللہ اکبر. اور ایسا یقین دے، سچا یقین، کہ جس کے بعد کفر، نفاق اور شرک کا کوئی شائبہ ہمارے اندر نہ رہے. اور اس کے بعد ہمیں ایسا یقین ہو جائے کہ سب کچھ تیری طرف سے ہے اور سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے جو تو نے لکھا. میرا خیال بس کر. اللہ اکبر. اچھا، یہ آیت میں نے سورۃ الانفال کی شروع کی آیت ذکر کی تھی، اور ایک آیت جو ہے وہ میں سورۃ التوبہ کے آخر کی ذکر کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. وہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کا ذکر فرمایا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا، کن بندوں کا؟ اہل ایمان بندوں کا مال بھی خرید لیا، جان بھی خرید لی. نہ یہ مال ہمارا، نہ یہ جان ہماری، ہم نے اسے بیچ دیا. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. دیا بھی اس نے اور وہ خریدار بن کے آ گیا. سبحان اللہ. کیا عظمت ہے اور کیا اس کا کرم ہے اور کیا اس کی رحمت ہے، کیا اس کا احسان ہے. خود ہی بنانے والا، خود ہی دینے والا، اور پھر کہتا ہے کہ میں خریدار بن کے آیا ہوں، میرے ہاتھ بیچ دے. اور تو اگر اللہ کے ہاتھ میں بیچ دے اپنے آپ کو تو یہ تیرا مٹی کا وجود، یہ حقیر نطفے سے بننے والا وجود قیمتی ہو جائے گا. اللہ اس کا خریدار ہے. اور اگر تو نے اس کے ہاتھ نہ بیچا، تو نے ان کو، اس وجود کو ان اینٹ اور اس اینٹ اور روڑے کے اندر لگا دیا اور ان سکوں کے اندر، اس کاغذی نوٹوں کے اندر اور اس دھات کے سکوں کے لیے اس کو بیچ دیا، اس کو لگا دیا، تو یہ تیرا وجود بیکار ہے، بے قیمت ہے، ضائع ہے، ناکارہ ہے. اور اگر اسے تو نے اللہ کے ہاتھ